روح کے حوالے سے اکثر ذہن میں سوالات ابھرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور ائمہ کے اقوال سے روشنی ڈالیے. اے روح تو خود ہی روشن ہے، اس پہ کیا روشنی ڈالیں؟ ایسی آسانی سے ممکن نہیں ہے. روح کے مختلف پہلو ہیں، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الروح، اسے پڑھنا چاہیے. اور روح جو ہے یہ فزیکلی تو کوئی چیز ہے نہیں ایسی کہ نظر آئے کہ انسان اس کا تجزیہ کر سکے، مگر اتنا خیال کر لینا چاہیے کہ روح کے لیے ٹائم اور سپیس کی کوئی قید نہیں ہوتی. عین ممکن ہے کہ ایک آدمی ابھی مرے اور اس کی روح 10,000 سال پرانی روح کے ساتھ جا کے ملاقات کر لے، اور 10,000 سال پرانی روح جب اس سے ملے تو اسے اور اسے کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ ٹائم کیا ہے. عین ممکن ہے کہ ایک آدمی اپنی روح کو اپنے جسم سے نکالے اور اسے افریقہ بھیج دے کہ فلاں جگہ ذرا دیکھ کے آنا کیا ہو رہا ہے، اور اس عرصے میں اس روح کا افریقہ سے اس سے تعلق قائم رہے، یہ جیتا بھی رہے اور پھر اس کی روح اس پہ واپس بھی آ جائے. تو روح کی قسمیں ہیں. روح معطل ہو جاتی ہے، یعنی شعور معطل ہو جاتا ہے اور قوت احساس کم پڑ جاتی ہے. روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے اور روح کسی اور جہان میں جا کر وہاں کا مشاہدہ کرتی ہے اور وہاں کی اطلاعات ساری کی ساری چاند پہ پہنچ کے زمین پہ بھیجتی رہتی ہے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. روحیں ایسے انسان کی ٹریولنگ کرتی ہیں. اور روح کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس قبر میں آپ میت کو لٹاتے ہیں اس سے بھی تعلق رہتا ہے، اور اسی تعلق کے ساتھ ساتھ اس کا ایک گھر بھی ہوتا ہے. ممکن ہے اللہ کے عرش کے نیچے اس کا گھر ہو، اور جو وہاں شام پڑتی ہے اس شام کو وہ وہاں چلی جائے. ایسے بھی ہوتا ہے کہ روح اس کو اطلاع دی جاتی ہے اور اس کو اجازت بھی دی جاتی ہے کہ دیکھو ذرا کیا ہو رہا ہے. تو مثلا 1000 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا، اب اس کی 10ویں پشت آ گئی دنیا میں، تو اسے دکھایا اس لیے جاتا ہے کہ تمہارا 10واں جو پوتا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے، اور تم اگر دعا کرو تو ہم اسے حل کر دیں. تو وہ روح دعا مانگتی ہے کہ اے رب یہ جو میری نسل میں یہ آیا ہے اس کو صحیح کر دے، تو اللہ اسے کر دیتے. آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کی پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے 1000ویں پشت آئی ہوگی کہ 500ویں پشت آئی ہوگی. انہوں نے درخواست کی تھی اس کی عمر بڑھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی. یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں. اس لیے روح جو ہے نا وہ ہمارے قیاس اور ہمارے وہم و گمان اور ہمارے فلسفے سے بلند تر ایک چیز ہے. اور ہندو پرماتما تک جب پہنچتے ہیں نا، ایشور تک، تو پھر انہیں ان چیزوں کے تجربات ہوتے ہیں. اور اگر مومن ہو، مسلمان ہو اور مراقبہ ذات تک پہنچے تو مراقبہ ذات میں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ عالم ارواح ان صوفیہ پہ کھل جاتا ہے. اور روح کی بہت بڑی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ روح پہ جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے اسے جذب کر لیتی. کسی آدمی کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہو، مرتا ہو، اور ان کا نام سن کے اس پہ رقت طاری ہو جاتی ہے، تو وہ مقام آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اس کو گھیر لیتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے، اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ محسوس کرتا ہے کہ میں نکل گیا اپنی دنیا سے. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے دنیا میں کسی کی محبت کسی پہ غالب آ جاتی ہے تو وہ آدمی
چند لمحے کے لیے محسوس کرتا ہے کہ اس کی ذات فنا ہو گئی ہے اور جس کی محبت ہے وہی غالب آ گئی ہے، حتیٰ کہ وہ روح کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنی انگلیاں کاٹتا ہے کہ میں ہو کیا گیا ہوں، تو وہ پھر میں نہیں رہتا، وہ تو ہی ہو جاتا ہے۔ بہت چیزیں